اگر آپ نے کچھ قدم بھی اس طرح سے چلے تو اتنا چلنا پھر آپ کا طواف میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس طرح سے کیا تو آپ کا طواف ادا نہیں ہوگا، اور اگر طواف ادا نہ ہوا تو پھر آپ کا عمرہ بھی ادا نہیں ہوگا، پھر بے شک آپ دم بھی ادا کر دیں۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو طواف میں کرنے سنت ہیں، لیکن آپ نے عمرہ کے طواف میں وہ عوامل نہیں کرنے؟ تو دیکھیں، حجر اسود کو چومنا یہ بھی سنت ہے، اور ملتزم پہ جانا یہ بھی سنت ہے، لیکن ان دونوں جگہوں پہ آپ نے نہیں جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے عمرے کا طواف کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور عمرہ کے طواف میں کون سی غلطیاں انسان سے سرزد ہو جائیں تو طواف نہیں ہوتا، اور طواف نہ ہوا تو پھر دم دینے سے بھی عمرہ ادا نہیں ہوگا، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو عمرہ کے طواف میں سنت ہیں، لیکن اگر آپ نے عمرہ کے طواف میں وہ عوامل کیے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اور رکن یمانی پہ کون سا عمل کرنا ہے، اور 7 چکروں میں آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اور آخری چکر میں باہر آپ نے کیسے آنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ کی طرف سے تکلیف نہ ہو، اور آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا ہے، یعنی کہ 7ویں چکر کو اکثر لوگ ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، انہیں حجر اسود کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے ہیں یا نہیں، اور آپ نے کس طرح سے یقینی بنانا ہے کہ آپ حجر اسود کے سامنے پہنچ گئے ہیں اور آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت آپ مطاف میں داخل ہوں گے، یعنی مسجد الحرام کے اس ایریے میں آئیں گے جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے، تو آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے لبیک اللہم لبیک، یعنی کہ تلبیہ آپ لوگوں کے زبان پہ ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ لوگوں نے عمرہ کی نیت کی تھی اس وقت آپ نے یہ تلبیہ پڑھنا شروع کرنا تھا، اور مطاف میں آنے تک آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو جس وقت آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو مرد حضرات نے اجتباء کرنا ہے، یعنی کہ اپنے دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکال لینا ہے۔ تو دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکالنے کی اس حالت کو اجتباء کہتے ہیں، اور آپ نے 7 چکروں میں ہی اجتباء کرنا ہے، اور حجر اسود کے استلام سے آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ اور طواف کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے دل میں نیت کرنی ہے، زبان سے کوئی نیت ثابت نہیں ہے طواف کی، اس لیے جو بھی آپ کا دل میں ارادہ ہے وہی آپ لوگوں کی نیت ہے۔ اور استلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح جب آپ کریں گے تو آپ کا طواف شروع ہو گیا، پھر آپ نے آگے چلنا شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے طواف شروع کیا تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل کا کیا مطلب ہے کہ پہلوانوں والی جو چال ہے، اس طرح سے آپ لوگوں نے پہلوانوں کی چال چلنی ہے پہلے 3 چکروں میں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے مردوں کے لیے، اور اپنی نظریں جو ہیں، جس طرح سے ہم نماز میں اپنی نظریں نیچی اور سیدھی رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے طواف میں بھی رکھنی ہے، کیونکہ فرمایا طواف بھی ایک طرح کی نماز ہی ہے، لیکن اس میں ضرورت کے تحت بولنے اور ضرورت کے تحت ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے آپ نے بار بار بیت اللہ کی طرف یا بلڈنگز کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ سیدھے چلتے ہوئے جانا ہے۔ اگر آپ بیت اللہ کی طرف یا بلڈنگز کی طرف دیکھتے بھی ہیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک ادب کے خلاف ہے۔ اور دوسری چیز کہ بہت سی جگہوں پر، بہت سی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ، اور تیسرے چکر کی یہ، اسی طرح سے 7 چکروں کی دعائیں لوگ بتاتے ہیں۔ تو دیکھیں، احادیث سے ایسی کوئی دعائیں ثابت نہیں ہیں کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے۔ 7 چکروں کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے۔ جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں، جو قرآن پاک کی آیات آتی ہیں، صورتیں آتی ہیں، درود شریف آتی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ عربی میں جو چیزیں آتی ہیں وہ زیادہ پڑھیں۔ اگر عربی میں نہیں آتی ہیں تو آپ اپنی زبان میں جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اس طرح سے مانگنا صحیح اور درست ہے، اور سنت کے مطابق بھی ہے، لیکن اگر آپ لوگ چکروں کی دعاؤں کے چکر میں پڑ گئے تو پھر آپ لوگوں کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ آپ کا پھر جو قرب جذبہ اللہ کی طرف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو دیکھ کر پڑھ رہے ہوں گے پھر اس چیز کی طرف آپ لوگوں کا سارا دھیان ہوگا۔ تو آپ نے اپنا دھیان، اپنی توجہ اپنے طواف اور اپنی عبادت کے اوپر رکھنی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی دعائیں مانگنی ہیں وہ زبانی مانگیں، بنا دیکھے مانگیں، تاکہ اللہ رب العزت کی قربت آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ 2 دعائیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعائیں حج اور عمرہ کے ہر رکن میں پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو میدان عرفات میں پڑھا تھا۔
وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت معتبر دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جس وقت آپ طواف کر رہے ہوں تو آپ نے سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے بھی نہیں چلنا اور پیٹھ بیت اللہ کی طرف کر کے بھی نہیں چلنا، کیونکہ اگر آپ نے کچھ قدم بھی اس طرح سے چلے تو اتنا چلنا پھر آپ کا طواف میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس طرح سے کیا تو آپ کا طواف ادا نہیں ہوگا، اور اگر طواف ادا نہ ہوا تو پھر آپ کا عمرہ بھی ادا نہیں ہوگا، پھر بے شک آپ دم بھی ادا کر دیں، کیونکہ طواف فرض ہے، فرض چیز ادا نہ ہو تو پھر دم دینے سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور اس کے چانسز کب ہوتے ہیں کہ ایک تو لوگ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے اور وہ چلتے بھی رہیں۔ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ عبادات کے دوران موبائل آپ لوگ سائلنٹ کریں یا آف کر کے رکھیں۔ اور دوسرا اس غلطی کا کب زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر آگے کوئی جگہ خالی نظر آتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے قریب چلا جاؤں، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کے زیادہ قریب جائیں، تو اس وقت پھر انسان سیدھا چلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ تھوڑا وہ ترچھا بھی ہوتا ہے لیکن بیت اللہ دیکھیں کافی بڑا ہے، تو اس وقت تقریباً سینہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور لوگ ترچھے چلتے ہوئے ایسے جب جاتے ہیں تو ان کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو وہ ایریا پھر اس میں طواف میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ یا آپ بیت اللہ کے قریب طواف کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو سامنے رش زیادہ نظر آتا ہے اور سائڈ پہ آپ کو خالی جگہ نظر آتی ہے، تو آپ پھر اس طرح سے ترچھا کر کے نکلتے ہیں، اس میں پھر پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ میں چند خدشات بتا رہا ہوں، یعنی جن میں آپ لوگوں سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ سے یہ غلطی ہو جائے، آپ نے کچھ قدم اس طرح سے چل لی ہوں، تو پھر آپ نے اس کو ریکور کس طرح سے کرنا ہے؟ یا تو آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں، اگر رش زیادہ ہو الٹے پاؤں پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ 8واں چکر بھی لگائیں۔ جب آپ 8واں چکر لگائیں گے تو پھر وہ جو جگہ آپ لوگوں کی چھوٹی تھی وہ اس میں کور ہو جائے گی اور آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ پھر جب ناظرین آپ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پر پہنچیں تو رکن یمانی پہ کون سا عمل آپ نے کرنا ہے؟ تو دیکھیں، رکن یمانی پہ اگر رش نہ ہو تو اس کو ہاتھ سے چھوئیں اور آگے گزر جائیں، لیکن اس کو چومنا نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ رش ہو، اور جیسا کہ زیادہ تر رش ہوتا ہے وہاں پہ، تو پھر آپ لوگوں نے حجر اسود کا جس طرح سے استلام کیا تھا، رکن یمانی کا دور سے استلام نہیں کرنا، نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کرنا ہے، بلکہ آپ نے رکن یمانی سے دعا پڑھنی ہے۔ اگر ہاتھ لگا سکیں، اس کا استلام کر سکیں، تب بھی وہاں سے دعا پڑھنی ہے حجر اسود تک، اور اگر ہاتھ نہ لگا سکیں، نہ چھو سکیں اس کو، تب بھی آپ لوگوں نے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور یہ دعا پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ 7 چکروں میں ہی آپ لوگوں نے رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھنی ہے۔ پھر جس وقت آپ حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو آپ نے پھر دوبارہ سے حجر اسود کا استلام کرنا ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین آپ نے 7 چکر اپنے مکمل کرنے ہیں۔ اور دیکھیں، جو لوگ پہلے گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، انہیں تو معلوم ہے کہ جب لوگ 7واں چکر مکمل کر کے باہر نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ اسی جگہ سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر پیچھے آنے والے یا جو لوگ اس وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس وقت آپ کا 7واں چکر شروع ہو، یعنی کہ جب 6 چکر آپ کے مکمل ہو گئے، 7واں آپ لوگوں نے شروع کیا، اور اگر آپ بیت اللہ کے قریب طواف کر رہے ہیں تو پھر آپ نے آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع کر دینا ہے۔ اور پھر جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہوگا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل کنارے پہ ہیں، پھر آپ دوسرے لوگوں کو بنا تکلیف دیے مطاف سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جس وقت 7ویں چکر میں وہ حجر اسود کے سامنے آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا استلام کرنا ہوتا ہے 7ویں چکر کے اختتام پہ، تو بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بالکل حجر اسود کے سامنے نہیں آتے، تھوڑا اس سے پہلے ہی حجر اسود کا استلام کر کے اپنا طواف مکمل کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تسلی کر لینی ہے۔ آپ جب حجر اسود والے کونے کے بالکل سامنے بلڈنگز پر دیکھیں گے تو وہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو ان سبز لائٹوں کی اور اس کونے کے بالکل سیدھ میں جب آپ لوگ آ جائیں تب آپ لوگوں نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اور حجر اسود کا استلام کر کے بھی آپ کچھ قدم آگے چلیں، اور طواف مکمل کرنے کے بعد آپ نے طواف کے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، اور ان کی جگہ ہے مقام ابراہیم کے سامنے ادا کرنا، وہاں پہ ادا کرنا سنت ہے۔ تو کوشش تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کریں گے، تو اس لیے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ آگے ہی جانا ہے مقام ابراہیم کی طرف۔
اگر آپ تھوڑا بہت حجر اسود سے پیچھے ہوئے بھی تاکہ آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر آپ کا 7واں چکر مکمل نہ ہوا کچھ قدم رہتے ہوئے اور آپ پیچھے ہٹ گئے تو پھر آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا، اور اس طرح سے پھر آپ پر دم بھی واجب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس غلطی سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو طواف میں کرنے سنت ہیں لیکن آپ نے عمرہ کے طواف میں وہ عوامل نہیں کرنے، اور اس کی وجوہات کیا ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں، حجر اسود کو چومنا یہ بھی سنت ہے اور ملتزم پہ جانا یہ بھی سنت ہے، لیکن ان دونوں جگہوں پہ آپ نے نہیں جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، حجر اسود پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے اور ملتزم پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، اور آپ لوگ حالت احرام میں اپنے احرام پر، جسم پر، کسی بھی جگہ پر، ہاتھوں میں کسی بھی جگہ پہ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے خوشبو لگائی یا لگی آپ کو کسی بھی وجہ سے تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے حجر اسود کا دور سے استلام کرنا ہے، اس کو بوسہ نہیں دینا عمرہ کے طواف کے دوران، اور ملتزم پر بھی آپ لوگوں نے نہیں جانا عمرہ کے طواف کے دوران۔ تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو ناظرین اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ طواف کے نوافل آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں اور آب زمزم کس طرح سے پینا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ دی ہوئی معلومات میری پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔